السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح جناب گل نخیز اختر صاحب بڑے خوبصورت کرتے میں کیونکہ عید ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ابو بکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ عید کے ڈریس میں آئیں اور کوئی اس طرح کی لکس دیں ہمیں کہ جس سے ہمیں یہ فیل آئے کہ عید ہے. آج انہوں نے ٹائی نہیں لگائی ہوئی, یاد رکھیے گا. چلیں آپ سب کو ہم تینوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. نخیز صاحب عید ہے آج, اور آپ کو مجھے دیکھ کے شاید اتنا فیل نہ ہو رہا ہو, آپ کو دیکھ کے تو بہت فیل ہو رہا ہے. اتنا خوبصورت کلر آپ نے پہنا ہوا, بھابھی کی چوائس ہے یہ والی؟ ہاں جی الحمدللہ جی. نہیں گفٹڈ ہے بھائی, ایک دوست نے گفٹ کیا تھا. اچھا, اور عید کا موقع ہے نا سمیرا, تو ہم نے اپنا, آپ کو پتا ہے پھر کرتا تو روایت کا حصہ بن گیا نا. جی جی بالکل. تو اس لیے, اور پھر جتنی گرمی ہے میں تو بلکہ نخیز صاحح ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ کپڑے اور یہ جو ہوتے ہیں یہ تو سسرال کی طرف سے آتے ہیں, آپ کو دوست گفٹ کرتے ہیں؟ ہاں, میری اللہ ان کو جنت نصیب کرے, نہ ساس رہیں اور نہ سسر صاحب رہے, تو لیکن جب تک وہ زندہ تھے تو ان کی طرف سے آتے ہوتے تھے اور بڑے شوق سے میں پہنا کرتا تھا. آپ یہ بتائیں, کوٹ آپ کو اگر آپ کے سسرال نے گفٹ کیا ہے, اس عید پہ اگر انہوں نے کوٹ گفٹ کیا ہے تو مجھے پہلے میں کنفرم کر لوں نا. ہاں جی, نہیں جی نہیں. تو آپ نے یہ ابو بکر صاحب سے میں نے پوچھنا, سمیرا اجازت ہے؟ جی جی سر بالکل. آج کوئی اینکر نہیں ہے, کوئی اینالسٹ نہیں ہے, آج ہم سب تو ابو بکر صاحب کیوں آج مطلب کوٹ پہن کے بیٹھے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. چلیں بتائیں. نہیں, یہ موسم جو ہے نا, شدت ہے یہ اصل میں گفٹ والا کوٹ نہیں ہے, کیونکہ اس عید پہ اس طرح کے گفٹ آتے نہیں ہیں. یہ ویسے جو رمضان والی عید ہوتی ہے نا, چھوٹی عید جسے ہم کہتے ہیں, اس پہ آتے ہیں. یہ بس اب روٹین سی بن گئی ہے, اس لیے میں نے پہنا ہوا ہے. اور نیچے آپ دیکھیں وائٹ شرٹ ہے بڑی خوبصورت سی, عید کے حوالے سے سوٹ بھی کر رہی ہے. تو اب اس کا گفٹ سے کوئی تعلق, سمیرا نے چونکہ کہا ہے کہ آج اینکر کوئی نہیں ہے, ہم سمیرا سے بھی سوال کر سکتے ہیں. بالکل جی بالکل. کیوں سمیرا؟ آج مجھے اس چیز کا بھی احساس ہوگا نا نخیز صاحب کہ سوال کرنا جو ہے وہ تو آسان ہے, لیکن جواب دینا وہ کہتا ہے. شکر ہے آپ کو کسی چیز کا تو احساس ہوا, یہ تو اچھی بات ہے. تو عیدی ملی آپ کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے؟ کبھی بھی نہیں ملی. واہ, کبھی بھی نہیں ملی. اس کا مطلب بہت عقل مند بندے ہیں وہ. اچھا, نہیں کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں دیتے؟ اب پتہ نہیں, میں ان سے مانگتی نہیں ہوں عیدی, شاید اس لیے نہیں دیتے. ہم تو عید دینے کے چکروں میں ہی ہوتے ہیں, فلاں کو اتنی عیدی دینی ہے, بھتیجے بھتیجیوں کو, بچوں کو, اپنے بچوں کو آپ کو بھی آتی ہے جی سسرال کی طرف سے عیدی سمیرا؟ مجھے سسرال کی طرف سے عید والے دن عیدی ملتی ہے. نہیں تو باقیوں کو تو اپنا کون سا؟ نہیں پہلے بھی آ جاتی ہے نا. میرے جو بھائی ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں نا, وہ پہلے ہی بھیج دیتے ہیں کہ اپنی کوئی شاپنگ کر لیں, کچھ سامان لے لیں. نہیں سسرال والوں کی طرف سے, میں وہی کہہ رہی ہوں نا, سسرال والوں کی طرف سے عید والے دن ہی عیدی ملتی ہے, اسی وقت جیسے ہم لوگ سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور آپ لوگ بھی اپنا یہ بکرا, اونٹ یا کس کو ترجیح دیتے ہیں جی؟ جو جانور کون سا قربان؟ وہ جو بڑا جانور ہوتا ہے نا, جس کو ویڑا کہتے ہیں. اچھا, آپ ہیں بھی تو بہاڑی سے نہیں؟ ویڑا ہوتا ہے اور ویڑی یا 2-3 بکرے ہوتے ہیں. چلیں جی, اچھی بات ہے. ابو بکر صاحب آپ بھی قربانی ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ جی, قربانی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. لیکن یہ جو بڑا جانور ہے نا, میرے جو اپنی روایت آ رہی ہے ہمارے والد صاحب سے جو ہم نے دیکھا, تو ہم ہمیشہ بکرے کی طرف ہی, ہمارا جو ہے نا فیملی کا ایک اوورآل پسندیدگی بھی ہے, تو ہر سال ہم تو بکرے کی قربانی کرتے ہیں. بڑے جانور ایک دور ہوتا تھا ابو بکر صاحب, ایک دور ہوتا تھا سمیرا, جی جی, اور میں نے خود دیکھا والد صاحب میرے جو ہیں وہ بکرا بڑے شوق سے خرید کے بھی لاتے تھے اور قربانی خود کیا کرتے تھے. ہاں جی, یعنی انہوں نے وہ جو ساری چھری اور وہ منڈی وغیرہ سارے انہوں نے اوزار لگوانے, اور ہم بچے ان کے ساتھ آخری عمر تک انہوں نے خود کی قربانی, اور ہم ان کا ساتھ دیا کرتے تھے, ہیلپ کیا کرتے تھے. لیکن یہ روایت ختم ہو گئی. ہاں جی, لوگ اب آ گئے کسائیوں کی طرف. ٹھیک ہے, اور کسائی پہلے ڈھونڈیں, نہیں مل رہا تو پھر وہ جو گلیوں میں پھر رہے ہیں جو وقتی طور پہ 3 دن سیزنل کسائی بنے ہوئے ہیں, صحیح بات ہے, ان کو اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, اس بارے میں بھی ابو بکر صاحب سے پوچھنا پڑے گا. بھائی پروفیشنل کسائیوں کی کیا پہچان ہے؟ اچھا بائی دا وے, یہ لفظ اصل لفظ جو ہے اردو کا وہ ہے قصاب. جی جی, قصاب. تو کسائی چونکہ مشہور ہو چکا ہے تو ہم کسائی کہیں گے جی, ہماری مرضی. ہاں جی ٹھیک ہے. تو ابو بکر صاحب پروفیشنل کسائی کی پہچان بتائیے ذرا. سر یہ بڑا مشکل سوال ہے. یہ جب عید آ رہی ہوتی ہے نا بڑی, یہ جسے ہم شکر ہے ابو بکر صاحب نے بھی کہا کہ کوئی سوال مشکل ہے. نہیں یہ بہت مشکل سوال ہے, چونکہ پہلے 2-3 ہفتے سے آپ کو اس کی بکنگ کرانی پڑتی ہے. پہلے پورے اہل محلہ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یار کون سا قصاب یا کسائی ہم لوکل لینگویج میں کہتے ہیں وہ اویلیبل بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کا نمبر دے دیں, اس سے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, پھر جا کر آپ کو ٹائم فکس ہوتا ہے آپ کا. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے یہ بہت سارے فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے
کہ صبح عید کی نماز کے بعد بیٹھیں, اب انتظار شروع ہے, پتہ چلتا ہے عصر کا وقت ہو گیا تو پھر آپ کی باری آ رہی ہے, تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا پھر کچھ نہیں, وہ پتہ کیا کرتے ہیں ابو بکر صاحب, وہ ہر ایک کی گردن کاٹ کے نا جانوروں کی, تو اگلے گھروں میں جاتے. اب جس جانور کی گردن کٹ چکی ہے, ذبح ہو چکا ہے, اس کے گھر والے کسی اور کسائی کو بلا بھی نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں, یہ چلے آپ بتا رہے ہیں, یہ ایکچولی اس کو نا بڑا مینج کرنا چاہیے, اور ایسے ہی کسائی کا انتخاب کرنا چاہیے جس کو آپ بہرحال کچھ نہ کچھ تو جانتے ہوں, چونکہ کوئی بھی گھر جو ہے کوئی پہلی دفعہ تو قربانی نہیں کر رہا ہوتا, بہت کوئی انسیڈنس ہوگا کہ پہلی قربانی ہو, ورنہ تو روٹین میں لوگ جو ہے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کسائی ہے, محلے میں کہاں آتا ہے. اور ویسے جو چھوٹے شہر ہیں نا یا چھوٹے قصبے ہیں, وہاں تو کافی سوشلائزیشن بھی بہتر ہے. بالکل ایسا یہ کراچی, لاہور, اسلام آباد کی طرح لوگ آپس پہ ڈی سوشلائز بھی نہیں ہوتے. لیکن اس میں ایک بڑی جو ضروری بات ہے نا نوخیل صاحب, یہ جو قربانی کے دن ہوتے ہیں نا, میں نے چھوٹے شہروں میں تو بہت آبزرو کیا ہے کہ غول کے غول جو ہے نا وہ گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. جہاں آپ دیکھیں 5-6 لوگ جو ہے نا چھریاں لے کر اور گروپ کی شکل میں نا کسائی بنے پھر رہے ہوتے ہیں, سامان سارا اٹھایا ہوتا ہے, گنڈاسا وغیرہ, تو آپ سمجھ جائیں کہ ان سے بچنا ہے. یہ جو عارضی یا آپ انہیں نگران کسائی کہہ لیں نا, ان سے آپ کو بچنا چاہیے. نگران ویسے کسائی ہوتے ہیں میرا خیال, ورنہ کرتے یہ ہیں, نہیں ورنہ کرتے یہ ہیں کہ یہ آتے ہیں, آپ کا جو ہے نا وہ جو بکرا ہے یا جو بڑا جانور ہے اس کو ذبح کرتے ہیں, اور اس کے بعد 2-4 بندے آگے نکل جاتے ہیں, اور پھر یہ کھال جس طرح سے اتارتے ہیں تو صاحب قربانی کو لگتا ہے کہ گویا اس کی اپنی کھال وہ ضائع کر دیتے ہیں, نہ انہیں گوشت بنانا آتا ہے نہ کھال اتار. لیکن میں نے یہ دیکھا سمیرا کہ جو 2018 سے پہلے کے جو کسائی تھے نا, اس کے بعد جو آئے ہیں وہ کھال بہت اچھی اتارتے ہیں. نہیں, میں صحیح بات کر رہا ہوں, میں نے کچھ کسائیوں کو دیکھا. آپ منتخب کسائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں سلیکٹڈ کسائیوں کی بات کر رہا ہوں. بڑی اچھی کھال. اچھا جی میری بات سنیں ابو بکر صاحب, یہ کسائی ہیں, ان سے وہ پیسے زیادہ مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, عموماً زیادہ مانگتے ہیں. آپ کسائیوں سے مذاکرات کے حق میں ہیں؟ یار میں نے سوال پوچھا, کتنا سیریس سوال ہے. اب سمیرا دیکھیں بات, یہ درست بات ہے, اس کا جواب دے, لوگوں کا بھلا بڑے ضروری ہیں. وہ جو آپ 1-2 ہفتے میں نے بتایا نا پہلے آپ کو, اس میں آپ یہی تو کر رہے ہوتے ہیں. یہ مذاکرات ہی تو ہوتے ہیں کہ کون سا کسائی ہو ٹھیک ہے اور ٹھیک طرح سے ذبح کر سکے, کھال بہتر انداز میں اتار سکے, اور گوشت کو بھی ٹھیک انداز میں بنا سکے, پیسے بھی بہتر لے, پتہ بھی نہ چلے کہ کھال اتر رہی ہے. جو کسائی آپ کی کھال بہترین اتارے وہ یعنی کہ اسی سے مذاکرات ہونے چاہیے نا. ظاہر ہے. نہیں سمیرا, میں غلط کہہ رہا ہوں. جس نے کھال اتارنی ہے مذاکرات اس سے کرنے پڑیں گے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں بقرہ عید کا موقع ہے. اور کچھ سیاسی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جس نے سیاسی تو ہم بات ہم نے, ہم تو ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں جس نے کھال اتارنی ہے مذاکرات اس سے کرنے چاہیے. آج کل تو آج کے 3 دنوں میں نہیں کر رہے ہم بات, ہمارا تعلق ہی نہیں ہے 3 دنوں میں سیاست سے کوئی بھی. اچھا دور دور تک. اگر میں سمیرا آپ بچپن میں, جی میں سوری یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی جب بکرا وغیرہ آتا تھا گھر, بات کر رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں بچپن میں جب آپ آج سے کوئی تقریباً 100-150 سال پہلے جب آپ کے گھر بکرا آتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ بچے بڑا پیار کرتے تھے. ہاں جی. اور آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک رات کو بکرا آتا ہے کوئی بھی جانور, اور اگلے دن قربان یا 2 دن پہلے, تو اس سے وہ محبت. اچھا یہ بھی پرابلم ہے, کہاں رکھیں اسے, کیسے سنبھالیں, جو سارا سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے. تو آپ کے گھر میں جب بچپن کی یاد کوئی بتائیے, جب آپ کے گھر میں بکرا آتا تھا, کوئی جانور آپ کے گھر میں آتا تھا, تو آپ کیسے اس کے ساتھ کیا اسے باندھتی تھیں, یا مہندی سے اس کے اوپر کچھ لکھنا عید مبارک, یہ سارے کام ہوتے تھے؟ یہ سارے کام ہوتے تھے. ہمارے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگوں نے 2 دمبے خریدے ابو نے. اچھا. تو ان کے آپ کو پتہ ہے اصلی تھے یا کسی نے مار کے انہیں دمبا بنایا ہوا تھا؟ اوکے, اصلی تھے. آپ کو پتہ بڑی ان کے اوپر بڑی خوبصورت ایک فر ہوتی ہے آف وائٹ کلر کی. ہاں جی. تو وہ پھر مہندی ہے نا, امی پہلے میری دادو مہندی لگایا کرتی تھی, وہ جو مہندی گھول کے لگاتے ہیں نا, اب تو وہ کون میں آ گئی. تو وہ دادو نے جب وہ مہندی بنائی تو تنکے سے لگاتے ہیں. ہاں جی, وہ دادو نے مہندی لگائی تو مجھے, حالانکہ عید آنے والی تھی, لیکن پھر میں نے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کی. میں نے وہ کٹورا اٹھایا اور اس کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ اس کے اوپر پھر عید مبارک لکھا,
ظاہر اس وقت میں کوئی 5th-6th کلاس میں تھی، لیکن وہ بڑا اچھا تھا. اور پھر امی کے ساتھ ابو کے ساتھ ضد کی کہ جی فلاں کے گھر میں جو بکرا یا بکری ہے ان کے گلے میں وہ پہنے ہوئے ہار وغیرہ نیکلس وغیرہ، تو اس کے لیے بھی لانا ہے. تو وہ آخر پھر عید سے 2 دن پہلے میری وہ خواہش پوری ہوئی. ہار شار مل جاتے تھے اس طرح جیسے ملتے تھے اور مطلب بہت زیادہ ڈھونڈنا پڑتے تھے. اب تو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ دستیاب اور اتنے خوبصورت ہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے پائلے ہیں ان کے لیے. آج سے 80 سال پہلے بھی ہار مل جاتے تھے، یہ بڑی بات ہے. وہ تھوڑے روایتی قسم کے ہوں گے نا، آج کل اپڈیٹڈ ہار آ گئے. کبھی ایسا ہوا ابوبکر صاحب سے ایک سوال کروں تمہارا، کیونکہ عید کا موقع ہے تو ہم نے طے کیا آج گول میز کانفرنس ہے، کوئی صدارت نہیں، کوئی بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ آج مفتی صاحب آپ کا ہی بنتا ہے، آپ پلیز آپ نہیں میں نے پوچھنا ابوبکر صاحب سے یہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضور آپ بکرا بچپن میں آپ سیر کرانے کے لیے لے کے گئے ہیں، رسی پکڑی ہوئی ہے اور بکرا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے رسی چھڑا کے آزاد ہو گیا اور بھاگ گیا؟ اس طرح تو بچپن میں کئی دفعہ کسی اور ریوڑ کے ساتھ جا کے مل گیا. اس طرح تو آزاد امیدواروں کی طرح ہیں. نہیں اوہو خدا کے لیے بھائی بکرے کی بات کر رہا ہوں نا، پالیٹکس کی باتیں روزانہ کرتے ہیں نا. نہیں وہ کہہ رہے آزاد امیدواروں کے باخدا میں بتا رہا ہوں قربانی کے امیدوار ایسا ہو جاتا ہے، وہ بھی تو قربانی کے امیدوار ہیں. ٹھیک ہے، اور جو رسی توڑا کے بھاگ جائے تو مطلب آزاد ہی ہوا نا. ٹھیک ہے. تو ایسا کئی دفعہ رسی توڑا کے اگر بکرا کسی دوسرے ریوڑ میں گھس جائے تو کیا ان کا بکرا شمار ہوگا یا پھر آپ واپس لیں گے اسے؟ یہ میرا خیال ہے اس پہ کوئی یہ ریوڑ سے بھی پوچھنا پڑے گا، ان کی بھی مرضی ہے. اور رسی توڑا کے نہیں میں نے کہا ایک آپ کا بچپن میں یہ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے. اچھا، لیکن یہ جو انسیڈنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں نا شہروں میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. میرا بچپن زیادہ گاؤں میں گزرا ہے، ریموٹ ایریاز میں، تو وہاں کا کلچر تھوڑا مختلف ہوتا ہے. تو وہاں موسٹلی 3-4-5 روز پہلے بکرے وغیرہ آ جاتے ہیں روٹین میں. آپ کے گاؤں دیہاتوں میں یا جہاں رقبہ ہے، فصلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. تو اس طرح کا ہوتا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ چھوٹے علاقوں میں نے آبزرو کیا ہے وہاں، یا جو ہمارا کلچر تھا، تو بھائی جان بات یہ ہے کہ قلعہ جس کا تگڑا ہونا، بکرا ان کا نہیں نسدا. اسی لیے میں نہیں سوچا کہ کبھی جو ہے نا بکرا اس طرح سے نکل کے گیا. تو بکرے اگر قابو میں آ جائیں کسی اور کے تو اس میں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی بڑی قسم کے لالچ ہوتے ہیں بکرے کو. اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے ابوبکر صاحب، جو گاؤں کے علاقے آپ جو کہ پیور گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو میں نے سنا ہے وہاں بکروں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں. جی یہ بات درست ہے. وہ ظاہر ہے تو ڈیمانڈ اور طلب کا بھی جو ایک رسد کا معاملہ ہے نا وہ بھی ہوتا ہے. پھر چونکہ پروڈیوس وہاں پہ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، فصلیں بھی زیادہ ہیں، اس طرح کا ماحول ہے، پیئنگ کیپیسٹی بھی کم ہے. ٹھیک ہے. اور موسٹلی لوگ پالتے بھی اس لیے ہیں کہ بڑے شہروں میں لے کر جائیں گے. ہاں جی. تو چھوٹے شہروں کی جو منڈیاں ہیں ان میں نسبتاً ریٹس کم ہیں. تو جب لاہور آتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں، تو ٹریولنگ ایکسپنس بھی آ جاتے ہیں، اس میں ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور اس میں کسان کو اپنے منافع کا مارجن بھی یہ جو فارمرز ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں. تو بکرے تو بہت سستے مل جاتے ہیں. میرے شہر کے تو بکرے، میں اپنے شو میں مارکیٹنگ کر دوں، راجن پوری بکرے جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں. وہ جو سفید آپ بکرے دیکھتے ہیں نا، بڑی قد کے اور نیلی آنکھیں ان کی، خوبصورت ہوتے ہیں. جو بکرا دیکھنے میں آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے، تو چونکہ بکریاں نہیں خوبصورت ہوتی ہیں. یقیناً بکریاں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہاں مطلب بکریاں امپورٹ تو نہیں ہوتی، وہ تو اسی علاقے کی بکریاں بھی، بکرے بھی. تو لیکن دیکھیں قربانی کے جانور کے بارے میں یہ ہوتا ہے، ہر آدمی کی ترجیح ہوتی ہے کہ خوبصورت ہو، دیکھنے میں بھلا لگتا ہو آپ کو، اور نفاست بھی ہو اس میں، اور جانور بھی ذرا نخرے والا ہو نا ذرا تھوڑا سا، چونکہ قربانی بھی ایک محبوب چیز کا کانسیپٹ ہے. بالکل ایسا ہی. تو لوگ یہ تو وہ جو سفید بکرے ہیں، نیلی آنکھیں، محبوب کو نخرے والا ہونا چاہیے. تو وہ ہاں بڑی محبوب اگر ٹوٹ مار دے تو اس کا مطلب ہے اور زیادہ نخرے، وہ تو برداشت کرنے پڑتے ہیں. پھر آپ کو مہندی بھی لگانی. اچھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس عید پہ نا ہم لوگ بہت ساری چیزیں پرانی مس کر گئے. ہاں جی. مثلا میں ابھی اگر آپ یاد کریں ابوبکر صاحب، ہمیں بزرگ بتایا بھی کرتے تھے اور ہم نے خود دیکھا بھی ہوا ہے. ایک تو قربانی میں نے بتایا لوگ گھروں میں خود کرتے تھے. ہاں جی. دوسرا یہ تھا کہ قربانی کا گوشت مکس کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ ران علیحدہ اور یہ سارا ایک ہی گوشت بنانا اور پھر اس کے 3 حصے کرنے. وہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، انہوں نے سمیرا کیا کیا کہ سارا گوشت خود رکھ لیا. میں نے کہا جی آپ نے 3 حصے نہیں کیے. کہنے لگا ہم نے تو کیے اور تینوں حصوں کے مطابق گوشت ہمارا ہی بن رہا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جی ایک حصہ تو ہمارا ہو گیا، وہ تو ہمارا بنتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ بنتا ہے رشتہ داروں کا. ہاں جی. تو میری بیوی میری کزن بھی ہے، وہ تو ہم رشتہ دار ہو گئے. دوسرا میرا ہو گیا. تو میں نے کہا تیسرا یتیموں کا حصہ. کہنا نہ ایدا پیو نہ میرا، تو ہم یتیم بھی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں
کہ بعض جگہ پہ لوگوں کے پاس لوگ جو قربانی نہیں کرتے ان کا سوشل نیٹ ورک اتنا بڑا ہوتا ہے ہاں جی کہ ان کو قربانی نہ کرنے کے باوجود ادھر ادھر سے اتنا گوشت آ جاتا ہے فریج ان کا کہ اگر اسے آپ ایلفی سے جوڑیں تو پورے 2 بکرے نکل آئیں گے اتنا گوشت جمع ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے قربانی ان پہ بھی فرض ہے کہ جن کے پاس اتنا گوشت آ گیا, خدا کے بندوں نکالو ان کو باہر, بانٹو لوگوں میں, ان کو تقسیم کریں. اور گوشت پہلے دور میں کیا ہوتا تھا سمیرا, گوشت کیوں تقسیم ہو جاتا تھا, یہ کمال کی بات آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ فریج نہیں ہوتے تھے, بالکل فریزر نہیں ہوتے تھے, آپ کے پاس سیو کرنے کا وہ جو خشک کرنے والا معاملہ تھا اس میں تو تو لہٰذا یہی ہوتا تھا کہ بس فٹافٹ گوشت تقسیم کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی آج کل آ گئے فریزر, اور میں نے دیکھا جو آپ کے مانگنے والی ہیں جب گھروں میں قربانی کے وقت جو آ گئی ساری, جی جی وہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ جو بندہ حقدار ہے وہ تو بیچارہ آپ سے مانگ ہی نہیں رہا, مانگ نہیں سکتا. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک دفعہ کا کہ میں نے لاہور کے ایک بازار میں دیکھا کہ قربانی کا گوشت جو لوگ لے کے گئے تھے وہ وہاں سستا بیچ رہے ہیں مٹن جو ہے, اور کچھ لوگ سفید پوش لوگ وہاں سے سستا مٹن خرید جن کو اصل میں جانا چاہیے تھا گوشت. بالکل صحیح. تو ہمارے یہاں تو لوگ آپ دیکھیے, اب آپ کے سامنے تھا لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کیا نام ہے, چنگچی رکشے لے کے, ہاں جی مائیاں سی آتی ہیں, وہ ادھر سے گوشت ڈالا ادھر لے گئی سارا. تو لوگوں کو, حقداروں کو ان کا حق دیں, یہ رانے وغیرہ یہ اپنے پاس رکھ کے اور اوجڑیاں باہر دے دینی. یہ نقی صاحب اس میں نا ایک سیریس نوٹ پہ ایک بات میں اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ میں نے موسٹلی بڑے شہروں میں آ کر یہ کلچر دیکھا ہے کہ ران ہم سے روسٹ کروائیں. یہ جب قربانی کے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بڑے ریسٹورنٹ سے مجھے لگا دیتے ہیں. میرا خیال ہے اس کلچر کی جو ہے وہ ڈسکریج کرنا چاہیے. گھر میں روسٹ کرنی چاہیے. نہیں, روسٹ کا کلچر بننا چاہیے. جب آپ نے ایک بکرے کی قربانی کر کے, جو سنت ہے طریقہ کہ 3 حصے بنانے ہیں, ایک اپنا ہے اپنی فیملی کا, ایک اپنے عزیز و اقارب کا اور احباب کا ہے, اور ایک غریب لوگوں کا ہے جو آپ کے محلے دار ہیں یا ڈیفرنٹ پلیسز پہ رہتے ہیں. تو آپ ایک پوری ران کس طرح آپ سائیڈ پہ کر سکتے ہیں, وہ تو پاسبل نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے تقسیم کرنا ہے, اس کلچر میں کمی آ رہی ہے, یا لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے, اپنے فریزر میں رکھ رہے ہیں. یہ جو باقی فریزر والی بات ہے نا سر نقی صاحب, فریزر اب گاؤں دیہاتوں تک بھی چلے گئے ہیں. میرا خیال ہے قربانی کرنا بھی حوصلے کی بات ہے, اور قربانی کر کے اسے بانٹنا یہ بھی حوصلے کی بات ہے. اور قربانی ہے یہ نا جو بانٹنا, وہ تو آپ ذبح کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو لوگوں تک بانٹنا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, بانٹ دیں, بات ختم کریں. آپ نے گھر میں, میں تو ہم نے تو اپنا اکثر دیکھا ابوبکر صاحب, جو ہمارا حصہ بھی بنتا ہے نا, وہ بھی ہم کہتے ہیں دے دیں یار. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرا تو میں بڑا گوشت اور چھوٹا, بڑے سے ہمیں بڑوں کی عزت کرتے ہیں, چھوٹوں سے ہم پیار کرتے ہیں, تو لہٰذا ہم چکن زیادہ پسند فرماتے ہیں, وہ کسی بھی شکل میں ہو. اچھا ہمارے گھر میں تو اتنا رواج نہیں, لہٰذا ہم کہتے ہیں جی بانٹ دیں. لیکن جو لوگ اس کو فریز کر کے رکھ لیتے ہیں, آپ یقین کریں اپنا نقصان کرتے ہیں. گوشت کو اگلی عید تک الحمدللہ انہوں نے سنبھال کے رکھنا. اس میں ایک ضروری چیز بھی کرنی چاہیے, جو لوگ ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی تک قربانی نہیں کی, ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو بانٹنے کا کلچر ہے نا, وہ اس میں اپنے بچوں کو اس میں زیادہ انگیج کریں. بچے جب کوئی چیز جا کے بانٹتے ہیں, دیتے ہیں, ان کو ایک بڑی زبردست عادت بھی, لیکن اس میں ایک خیال رکھنا ہے, اور ٹریننگ بھی ہوتی ہے. اگر بچہ نوجوان ہو اور وہ بوٹیاں زیادہ لے کے پلیٹ میں جا رہا ہو, اس کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے کہ کس گھر میں جا رہا ہے, کس گھر میں جا رہا ہے. یہ بڑا ضروری ہے سمیرا. اچھا سنیں نا, سمیرا سے تو ایک سوال رہ گیا میرا. سمیرا یہ بتائیں, نہیں غیر ہی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس عید پہ بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں ہم نے باہر جانا ہے, جی جی, اور اتنی گرمی اور یہ سارا ماحول, تو آپ مینج کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ نقی صاحب یہ ہم لوگ عید وہاڑی جا کے کرتے ہیں اپنے گھر میں. وہاں گرمی نہیں ہوتی؟ گرمی تو ہوتی ہے, بلکہ ادھر سے زیادہ گرمی ہے وہاں پہ. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دوپہر تک یا سپہر تک بچے جو ہے وہ گھر میں. اچھا وہاڑی میں تو کون سے ہیں ذرا بتائیے ناظرین کو پوائنٹس جو ہیں سیر و تفریح کے لیے؟ سیر و تفریح کے لیے وہاں پر کوئی خاص پوائنٹس تو نہیں ہے, پارکس وغیرہ ہیں. سائفن آپ کو پاس پڑتا ہوگا؟ ہاں جی پاس پڑتا ہے, بہت زیادہ دور نہیں ہے, لیکن جا نہیں سکتے اتنی گرمی میں وہاں پر کیسے جانا, اور مشکل ہو جاتا ہے. بس یہ کہ سپہر کے بعد بچوں کو باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے, کھیلیں, کھائیں, کودیں. میں نے تو نوٹ کیا سمیرا کہ آج کل یہ رجحان بھی ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے آؤٹ ڈور تو جانا نہیں چاہتے, وہ تو وائی فائی کے قریب رہنا چاہتے ہیں. اور میرا تجربہ ہے ابوبکر صاحب, اگر گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کو بالکل پن ڈراپ سائلنس
मिले, तो इसका एक ही मतलब है कि नेट बेहतरीन चल आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे तो वाईफाई से हटना ही नहीं चाहते, और इस मौसम में वो कहते हैं जी एसी लगा दें, हमें बिठा दें उसमें और ऑर्डर कर लें, कोई खाना मंगवा लें बाहर से, और ऑनलाइन मंगवा लें। लेकिन नोखे साहब एक थोड़ी सी रवायत मैंने अपने घर में जो है ना वो चेंज की है। मेरे बच्चे मोबाइल एडिक्ट नहीं है, ठीक है, मोबाइल एडिक्शन नहीं है उनको। मेरे ज़ाहिर है दो वाईफाई भी नहीं है ना, वाईफाई तो है, 2 फोन है मेरे पास भी, हस्बैंड के पास भी, उनके पास भी 2, लेकिन किसी फ़ोन में गेम में नहीं है। हमारे फ़ोन अलाउड नहीं है कि हमारे बच्चे उनको उठाएं या उसको यूज़ करें। 2 फ़ोन क्यों रखे हुए हैं? तो एक ऑफिशियल है, एक ज़रा घर वालों के लिए इस तरह से, इसलिए तो इसलिए उनको ज़्यादातर जो है ना हम लोगों ने फिजिकल गेम्स 2 फ़ोन ना लेने दिया करें। क्यों? नहीं, उनका क्या ऑफिशियल फ़ोन होना है, उनको कहीं बस एक ही फ़ोन रखें, और वो उसको उन्होंने लॉक तो किया होगा। वैसे पाबंदी लगाए ना, जैसे अबू बकर साहब आपने अपना फ़ोन लॉक किया हुआ है? नहीं, मेरा भी तो फोन मैं तो डंके की चोट पे बता रहा हूँ जी, मेरा भी फोन लॉक नहीं है, मेरा सिर्फ व्हाट्सएप लॉक है, ओपन है। ओहो भाई, व्हाट्सएप लॉक है, फोन खुला हुआ है मेरा। फोन व्हाट्सएप लॉक है, व्हाट्सएप गैलरी को जरा आपने वो पासवर्ड लगाया होगा, बाकी फोन खुला हुआ है। वो जरूरी है, ऐसे बच्चे खेलते हुए वो हो जाता है ना, फैक्ट्री रिस्टोर कर देते हैं। फेसबुक खोलते हुए भी अब आपसे पासवर्ड मांगता होगा ना फोन, जाहिर है। फेसबुक तो ओपन रहता है मेरा, क्योंकि मेरे पास ही रहता है, मैं तो देखता रहता हूँ फेसबुक। लेकिन बात सुने, जिस तरह मैं, अबू बकर साहब ये बताएं, हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, आपके दौर में, आपके देहात में, गांव में, जहां आप खालिस देहात में रहते हैं। नहीं, मेरा दौर है सर, क्या हो गया? नहीं, अब आप लाहौर में हैं, अब आप लाहौर में, अच्छा गांव, उस तरह से मेरा जो पास्ट है वो उस तरह के खालिस गांव से नहीं गुजरा। अच्छा, मुझे बड़ा फैसिनेट करता है वो गांव। ठीक है। जब कोई बात करता है जैसे आप बताते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नाज़रीन को भी बताएं कि आपके गाँव में पुराने दौर में जब आप छोटे होते थे, कुर्बानी का माहौल कैसा होता था? मुझे जो याद पड़ता है ना, हमारे अब्बा जी जो हैं वो माशाल्लाह एक तो मोहल्ले के लीडर आप कह लें, वो जो जिस तरह से सोशल घर होते हैं ना, तो वो कोशिश होती थी कि हमारी बैठक और डेरे के आसपास जो है वो कुर्बानी के बकरे ज़िबा हों। अच्छा, तो तमाम हमसायों के भी वो आ रहे हैं, बारी में लगे हुए हैं, और 2-4 कसाई जो हैं, हमारे यहाँ तो कसाई से ज़्यादा पहले कल्चर चलता था, विंगार में लोग आते थे ना, जिसे आप बेगार भी कहते हैं। तो आपने गाँव से बुला लिया, दाएँ बाएँ से बुला लिए, वो कुर्बानी कर लेते हैं, तो वो सारे लोग मिलजुल के कर लेते थे। मुझे याद है चाय भी चल रही है और मेहमान नवाजी भी हो रही है, अगर गर्मियाँ हैं तो मैंगो पार्टी भी साथ साथ चल रही है, और खाना भी घर से बन के आ रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि अभी कुर्बानी का गोश्त तैयार नहीं हुआ, जो सुबह में ईद में जो आते थे, जो लोग आते थे, जो पुलाव वगैरह बन जाते हैं। हाँ अबू बकर साहब, जो लोग आते थे, जब मैंगो आप उनको पेश करते तो वो कहते नहीं थे कि हम मैंगो लेने आए हैं, असी आम लैन आए हैं, लाहौर आके सुनिए। अच्छा, ठीक है। वरना ये साउथ पंजाब में तो ये बड़ी प्राइड की बात है, गर्मियों में तरबूज भी चल रहा है, खरबूजे भी चल रहे हैं, और इस तरह से मेहमान नवाजी भी हो रही है, मिठाइयाँ भी हो रही हैं। लेकिन उन दिनों मुझे एक चीज़ फील होती थी, मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। जी। उन लोगों को जिनमें छोटे बच्चे हैं या छोटे भाई हैं, थोड़ा वो ख्याल करें। तब हम बाहर जाकर दोस्तों से खेलना चाहते थे, हाँ जी, और क्रिकेट भी खेलनी है, तस्वीरें भी बनानी है, पार्क भी जाना है। लेकिन अब्बा जी भी बैठे हैं और मोहल्ले के बाकी बुजुर्ग भी बैठे हैं, बड़े भाई सारे काम में लगे। हमारी ड्यूटी है, जाओ भी चाय ले आओ, जाओ भी बाजार से बोतलें ले आओ, जाओ भी आप फलां आ गया है तो आइसक्रीम लेकर आओ। तो यकीन करें इतना गुस्सा आता था ना अपने छोटे होने पे। अबू बकर साहब, मैं भी घर में सबसे छोटा हूँ, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन चूंकि मौका ईद का है तो हमें अपने आंसू छुपाने लेकिन आप जो छोटे बच्चे हैं घरों में, जो छोटे भाई हैं, मैं तो उनकी वकालत कर रहा हूँ, थोड़ा उनको स्पेस दे। अब ये सिलसिला नहीं है वैसे, बाय द वे अब ये खत्म हो गया। अच्छा नुक़ै साहब, आप ईदी देते हैं मिसेस को? हाँ जी। ईद से पहले या ईद वाले दिन? मैं आपको बताऊं, मैं सच्ची बात आपको, ये सिर्फ पासवर्ड लगा के रखते हैं, ईद ही देते हैं। बहुत अच्छे, वाह। मैं आपको बताऊं, मैं वैसे भी उनकी खिदमत करता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मेरा ख्याल है कि जो भी हमारी खवातीन है, आप तो फिर सरापा कुर्बानी के कुर्बानी सारा साल कुर्बानी, इसलिए कि ये जो खवातीन है, अब आप देखें अबू बकर साहब, आप मेरी बात की हिमायत करेंगे, ये हमने कुर्बानी की सब ने, ये जो कुर्बानी का गोश्त पकना है, इसमें जो घर की खवातीन है, हाँ जी, वो इस गर्मी में किचन में कैसे काम कर रही होंगी, आपको अंदाजा है? बिल्कुल। यानी पंखा वो चला नहीं सकती, अगर वो चलाएंगी तो वो उससे वो चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा बुझेगी आग उसकी, उन्होंने खाना बनाना है, उन्होंने इस शदीद गर्मी में खाना सर्व करना है, और एक डिश नहीं बनानी, पता नहीं कितनी बनानी है। तो ऐसे मौक़ों पे मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी कुर्बानी जो घर में ख़वातीन दे रही हैं
اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں, جو ہماری بیٹیوں کی شکل میں ہیں, وائف کی شکل میں ہیں, بہنوں کی شکل میں ہیں, یہ جو گھریلو کام کرتی ہیں, یہ بھی بڑی حضور یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ بڑا لہٰذا ان کے لیے تو ہمیشہ سے دل وسیع رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے ہاں یس, میں جہاں تک ہو سکتا ہے, میں آپ کو اعلان بتا رہا ہوں. یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں گھر کا کوئی کام, مثلاً اچھا مجھے خود بھی کئی چھوٹے موٹے کام آتے ہیں. مثلاً پچھلے دنوں سمیرا ہمارے گھر میں اوون خراب ہو گیا. اچھا اب آپ بتانے دیں گے کہ نہیں اوون خراب ہوگا؟ ہاں سنیں تو وہ آپ ہی ٹھیک کروائیں گے. نہیں ابو بکر صاحب اس کا سمیرا بکر صاحب بات سنیے ذرا. جی ہم لوگ یوٹیوب تو استعمال کرتے ہیں, میں اس کے بڑے پازیٹیو فائدے دیکھتا ہوں. میں نے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھی کہ یار اوون کا یعنی سوئچ آن ہو رہا ہے لیکن وہ گرم نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے بتایا یہ کھول کے یہ تار اس کو صحیح کر دیں. میں نے وائف سے کہا, میں نے کہا یہ میں کر دوں. انہوں نے کہا نہیں آپ نے تو ہاتھ نہیں لگانا, یہ لے کے جائیں آپ مکینک. اس کے پیچھے بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہوگا ان کا. وہ تو 8 کام میں صحیح کروں تو جو ایک خراب ہوگا نا وہ نوٹس میں آئے گا, وہ 7 کام سائڈ پہ ہو جائیں گے. صحیح ہے. اچھا مجھے بڑا لگا, میں نے کہا یہ تو چلے صبح اس کو سرپرائز دوں گا کہ رات کو میں نے ٹھیک کر دیا. رات کو سارے سو گئے, میں اٹھا کے اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا. اوون کو میں نے کھول کے اس کو تار لگائی, الحمدللہ وہ جیسے یوٹیوب پہ بتایا تھا لگا دی. جیسے ہی آن کی آواز آئی ٹھس, دھواں سا نکلا. اچھا میں گھبرایا نہیں, میں نے بڑے آرام سے اسی طرح اس کو پیچ شیچ لگائے واپس رکھ دیا. اچھا صبح میں نے کہا میں لے کے جا رہا ہوں مکینک کے پاس. جب میں لے کے گیا تو پھر میں نے فون کیا, میں نے کہا وہ کہہ رہا ہے فلاں تار غلط لگی ہوئی, یہ کون ہے جو اس طرح سے یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے تو صحیح کرا کے لے آئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح تو میں ہی کرا کے ہاں صحیح تو آپ ہی کرا کے لانا چاہیے. میں یہ جو آپ نے بتایا یہ تو خالص مردانہ کام ہے. اب آپ سے سوال ہے, خواتین کے کام کی بات ہو رہی ہے نقیب صاحب. نہیں اس سوال سے آپ نہ نکلے. خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں نا اس میں آپ بتائیے آپ کتنا جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے ہیں بھابھی. اچھا خواتین جو کام کرتی ہیں وہ دیکھیں نا, مطلب مجھے کھانا تو مجھے بنانا نہیں آتا. اچھا برتن نہیں دھونے آتے؟ برتن مجھے دھونے آتے ہیں, میں وہ تو, لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آتی نا برتن دھونے کی. کیوں گھر باقی صفائی سے وہ ٹائم ملے تو پھر برتن دھونا. یہی سننا چاہ رہے تھے. اچھا تو مشین تو آٹومیٹک رکھی ہوگی نا نقیب صاحب, وہ تو مسئلہ نہیں آج کل کپڑے دھونے کا. اصل میں ہے نا کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو میری ہیلپ کرنے کے لیے وائف نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا وہ آتی ہیں, وہ مشین بھی لگا جاتی ہیں. ایک محترمہ آتی ہیں وہ اس میں صفائی وغیرہ میں ہیلپ کر دیتی ہیں. آپ کا بڑا احساس کرتی ہیں مسز آپ کی. نہیں میں نے احساس کیا ہوا نا, میں نے وہ ان کو پیسے میں دیتا ہوں. اچھا احساس تو میں نے کیا ہوا ہے, میرا ہاتھ ہو گیا. ابو بکر صاحب سے پوچھیں یہ, بلکہ میں پوچھ لیتا ہوں. ابو بکر صاحب آپ ہماری بھابھی کو عیدی دیتے ہیں؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا پروگرام گھروں میں بھی دیکھا جائے. نہیں میں تو ان کو عیدی نہیں دیتا. ویسے میں بچوں کو عیدی دیتا ہوں, کھل کھلا کے دیتا ہوں. تو میری بیگم صاحبہ جو ہیں مجھ سے ویسے تقاضا کرتی ہیں کہ آپ پیسے مجھے دے دیں تاکہ جو پھر باقی لوگوں کو عیدی دینی, ان کو بھی عیدی دینی ہوتی ہے, تو میں اس مد میں انہیں دے دیتا ہوں. تو اب مجھے علم نہیں ہے کہ یعنی ان کے حصے کی نہیں دیتے. اچھا کبھی یہ موقع آیا جی آپ نے کبھی ابو بکر صاحب ویسے یہ اہلیہ سے آپ نے کبھی کچھ پیسے ادھار لیے ہوں؟ میں ویسے یہ پریکٹس نہیں کرتا. اور اچھا میں نے ایک دفعہ کی تھی, میں نے 200 روپے ایک دفعہ ادھار لیے تھے, وہ میں 500 دفعہ واپس کر چکا ہوں. 500 دفعہ واپس کر چکا ہوں, لیکن وہ احسان ان کا ختم نہیں ہوا کہ وہ ایک دفعہ آپ نے 200 روپے ادھار لیے تھے. آپ نے کب, آپ کے ہسبینڈ نے سمیرا کبھی لیے ہو آپ سے پیسے ادھار؟ بہت دفعہ لیے ہیں, کبھی واپس نہیں کیے. واہ. کبھی ہمیشہ یہ کہہ کے میں تو یار تھوڑی سی میں نے ویسے نہیں میں آپ کو واپس کر دوں گا, ابھی میں ATM جا رہا ہوں. کردار کے پورے غازی ہیں. ہاں تو وہ کبھی آج تک واپس نہیں وہ. سمیرا کے جو ہسبینڈ ہے نا ابو بکر صاحب, بڑے مزیدار انسان ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, جٹ صاحب, حسین جٹ صاحب. اور وہ بھی ان کی طرح کھلکھلاتے ہوئے مزیدار اور شرارتی سے انسان. لیکن میں یہ جانتا ہوں ابو بکر صاحب کہ آپ ماشاءاللہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے, میں ابو بکر صاحب سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا آپ کے علاقے سے میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی نیکسٹ عید پہ کچھ سستا بکرا وہاں سے خرید لوں. اور بڑا فرق ہے ان کے علاقے میں, یہ بتا رہے تھے سمیرا پروگرام سے پہلے, انہوں نے کہا یہاں جو 80,000 کا بکرا مل رہا ہے وہاں وہ 40 کا مل رہا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا پھر اس کے اخراجات, لیکن ان کا علاقہ ہے جی راجن پور نیئر ٹو کچا, ٹھیک ہے نا, کچے کا علاقہ. اب میں نے کہا یہ جو 40 کا بکرا مجھے کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں مجھے بکرا بنا رہے ہیں یا بکرا دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ کچے کا علاقہ ان کے علاقے میں نہیں آتا. وہ ابو بکر صاحب بتائیے ذرا. کچے کا علاقہ تو بہت دور کا علاقہ. کچے کا علاقہ ویسے ہر ڈسٹرکٹ میں آلموسٹ ہوتا ہے, جہاں سے دریا گزر رہا ہے نا, کچے کا علاقہ جنگل بیلا ہوتا ہی ہے.
اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن راجن پور کا جو کچے کا علاقہ ہے وہ کافی دور ہے اور اس میں موبلٹی کے اور کنیکٹیویٹی کے کافی مسائل ہیں، لیکن ریسٹ آف دی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ تو بڑا پرامن اور بڑے مہمان نواز لوگ، خوش مزاج لوگ، وہ تو بڑا زبردست ہے، لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ بکرے خریدنا چاہتے ہیں تو اگر اچھا پلان کریں اور 2 4 5 مہینے پہلے بھی وہاں سے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، بکنگ کرا سکتے تو ہیں، آپ اچھا جتنا سمارٹ لیں گے اتنے ہی اپنے پیسے بچا لیں گے، لیکن قربانی کرنی چاہیے اور بڑے شوق سے کرنی چاہیے۔ بکرے ابو بکر صاحب مجھے یہ بتائیں، سمیرہ کبھی آپ نے سوچا گاؤں کے لوگ اپنے مویشیوں کو پہچان کیسے لیتے ہیں؟ ہاں ویسے بڑی بات ہے، ایک جیسے دکھتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں سارے۔ مطلب ہم نے تو ہمارے ایک دوست کا فارم ہے جی، اس نے اپنا نمبر لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا اس میں نا میں نے ایک اور چیز بھی آبزرو کی ہے، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا یہ بڑے سیانے بھی ہوتے ہیں، خصوصاً یہ جو حلال جانور اور نیوٹرل بھی ہوتے ہیں۔ آپ کہہ لیں نہیں نیوٹرل نہیں ہوتے، یہ نہیں، ان کی بڑی ایفیلیشن ہوتی ہے کہ جہاں آپ ان کو رکھتے ہیں نا، جو ان کی جگہ ہوتی ہے، لوکل لینگویج جو ڈیفرنٹ لوگ کہتے ہیں، کوئی تبیلا کہتے ہیں، کوئی کچھ اور کہہ دیتے ہیں، ہاں یا کو بھانا بھی کہہ دیتے ہیں، تو ان کو عادت ہوتی ہے کہ شام کو جہاں بھی ہیں جس کھیت میں یہ واپسی وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، ہاں ویسے کسی نے ان کو مطلب رسی وغیرہ ڈال کے وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس، یہ ان میں صفت ہے، یہ ہر جائی نہیں ہوتے۔ اچھا ابو بکر صاحب آپ کرتے ہیں ہیلپ کچن میں عید والے دن مسز کی؟ نہیں میرا خیال ہے پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو قربانی کرتے ہیں نا اس میں آپ ہیلپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نا؟ نہیں قربانی کرتے وہ تو مردوں کا کام ہے نا، وہ تو مردوں کا ہی کام ہے۔ کچن میں جو ہے میں تھوڑا بہت کوئی ضرورت پڑ جائے تو کوئی ہیلپ آؤٹ کر دوں، ورنہ میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ ویسے میں کھانا اچھا بنا لیتا ہوں، اچھا، اور مجھے گارنشنگ کا بہت اچھا شوق ہے، میں سبزیاں اور جتنے بھی یہ اپنا مٹن ہے جیسے یا میٹ کی جتنی فارم ہے میں وہ ساری اچھی بنا لیتا ہوں، شوق سے بناتا ہوں مٹن، پیارے مٹن، لیکن لیکن میں اب کافی عرصے سے نہیں بناتا، پتہ نہیں نہ جانے کیوں، لیکن اب میں اس طرح سے پریکٹس کرتا نہیں ہوں۔ اچھا میرا یہ جو قربانی جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ خواتین کیا اس منظر کو دیکھ سکتی ہیں؟ میں نے کیونکہ نازک دل کی ہوتی ہیں خواتین، تو بتائیے ذرا اس بارے میں۔ اس منظر کو میں نے دیکھا کئی بار ہے، لیکن جتنی بار بھی دیکھا ہے ظاہر ہے دل گھبراتا ہے، دل کو کچھ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو ان کی وہ آواز نکلتی ہے ایک، وہ تو آپ گھر کے کسی بھی حصے میں ہو تو وہ آپ کو سنائی دیتی ہے، تو وہ اس وقت دل جو ہے نا وہ ایک اور بتائیں، لیکن جب سے شادی ہو جاتی ہے خواتین کی اس کے بعد تو میرا خیال ہے پھر چھری چلانے کی عادت ہو جاتی ہے نا ہسبینڈ پہ، بالکل صحیح بات ہے، شوہر پہ تو بھی چلتی رہتی ہے نا، وہ بھی تو قربانی کا بکرا ہی ہوا، اساں کو عشق مریندا ڈور میں وال وال قتل کریندا۔ واہ 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 واہ، یہی الفاظ ہمارے بھی ہیں، یہ تو غلط بات ہے بھائی۔ اب آپ اچھا بحث آپ لے گئے وہ خواتین کی طرف لے گئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمیرہ جب آپ چکن خریدتی ہیں اس وقت بھی تو وہ مرغی کو ذبح کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تقریباً ہفتے میں 1-2 بار وہ ڈرام میں پھینک دیتا ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتی، ہاں لیکن وہ پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے اس وقت فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں نا میرا خیال ہے ایک اور بھی ڈیفرنس ہے نوخیز بھائی، جی یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے نا، چونکہ ایک پورے گھر کی یہ ایک 2-3 مہینے کی ایک ڈسکشن اور ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہوتا ہے، ہاں جی، اس سے ایسوسیشن اور ایفیلیشن جڑ چکی ہوتی ہے، اور بچوں کی تو خصوصاً وہ مہندی لگانا اور وہ پازیبیں پہنانا، اسے گھنگرو وغیرہ کہہ لیں، گانیاں خوبصورت سی، پھر جب وہ ایسا زبردست جانور جو جس کو پورا گھر وی آئی پی بنا کے رکھتا ہے پورا ہفتہ یا آخری 3-4 روز، تو جب اس پہ پھر قربانی کے لیے آپ چھری چلتی ہے تو پھر بچے جو ہیں وہ میں نے اکثر ان کو روتے بھی دیکھا ہے، بالکل ہم بھی بچپن میں ہمارے آنسو نکل آتے تھے۔ ابو بکر صاحب اور سمیرہ، بات یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جی لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ قربانی کا جانور بہت مہنگا ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو 70,000 کا بکرا یا 80,000 کا مل رہا ہے جی، اور اگر وہ آپ کو مل جائے 20,000 کا، میں آپ کو طریقہ بتا دوں۔ اچھا کیسے؟ نہیں پھر آپ کوئی انعام کوئی ایوارڈ اناؤنس کریں نا، پہلے آپ بتائیں، داد دیں تو پھر آپ کو بتاؤں، بتائیں گے پھر ہم آپ کو۔ اگر آپ نے جانور، اب جملہ میرا غور سے سنیے، جانور سستا لینا ہو تو آپ نے عید کے چوتھے دن لینا ہے۔ وہ میرا کہنا اگلی عید کے لیے لینا ہے، نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا جانور سستا لینا ہو تو عید کے آپ قربانی کے لیے میں نے تو قربانی کا کہا ہی نہیں، قربانی کے لیے وہ قربانی کے لیے بھی لے لیں، اگلی 20,000 تک کی میری گارنٹی ہے۔ اچھا نوخیز صاحب، اور اس میں 20 پھر آگے لگ جائیں گے اگلے سال، یہ دیکھیں جہاں تک پرنالا وہی کا وہی ہوگا، میں نے کیا بات، ہاں آپ آگے نہ جائیں نوخیز صاحب، جہاں تک مجھے علم ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ بڑے عرصے سے اکٹھے کام کر رہے ہیں،
آپ کو کچھ خاص پسند نہیں ہے بیف اور مٹن، میں نے بتایا نا جی، ہے نا، تو پھر آپ عید والے دن کیا کھاتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا مجھے دالیں بہت پسند ہیں. عید والے دن دال بنتی ہے پھر آپ کے ہاں؟ ہاں کئی دفعہ بنتی ہے دال، بڑی کمال چیز ہوتی ہے ابھی. نہیں کمال سے مجھے اعتراض نہیں ہے. اور میں بیسیکلی سمیرا سبزیرین ہوں. سبزیرین میٹیرین نہیں ہے. ہاں میٹیرین نہیں. ہاں نہیں ویجیٹیرین ہو سکتا ہے تو سبزیرین چکنیرین بھی کچھ ہوں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا سبزیرین ہونے کے ناطے مجھے سبزیاں بہت پسند ہیں، بھنڈی کریلے. یہ اچھا ہمارے گھر میں بھی چکن آ جاتا ہے، بچے بھی زیادہ کوئی مطلب وائف ہیں وہ کھا لیتی ہیں، اس میں بچے کھا بھی لیتے ہیں مٹن، میں نہیں کھاتا. میں نے آپ کو بتایا نا جی چھوٹوں سے پیار بڑوں کی عزت. بڑوں کی عزت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مجھے تو میں تو قربانی کے گوشت کی نعمت سے محروم ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں میں بانٹ دیں. ٹھیک ہے، دن بھی ایسا ہی ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دینا چاہیے. جتنا گوشت بانٹیں گے ثواب بھی اتنا ہی ہوگا اور قربانی کا حق بھی ادا ہوگا. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ سب کو ایک بار پھر سے ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. بریک بعد خوش آمدید ایک بار پھر سے آپ سب کو عید کی، بڑی عید کی، عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. نقیب صاحب، اس عید کی خصوصیت جو ہے وہ خاص طور پر گوشت ہوتا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا ایک سیریس اس کا ایک پہلو ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. گوشت جب بہت زیادہ تعداد میں آ جاتا ہے تو پھر لوگوں کی یہ وش ہوتی ہے صبح بھی گوشت بن رہا ہے، دوپہر کو بھی بن رہا ہے، چاہے وہ کڑھائی کی صورت میں ہے، چاہے وہ باربیکیو کی صورت میں ہے، اور چاہے وہ کنہ بنا رہے ہیں آپ، بہت سی ریسیپیز اکٹھی کی ہوتی ہیں. لیکن پھر بہت زیادہ تعداد میں گوشت کھانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ آپ نے صحیح کہا. اصل میں نا گوشت پسند ہونا اور چیز ہے، گوشت خور ہونا اور چیز ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ تو زندہ بکرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہنے کلیجی میں نکلے گی، ہنے سری نکل رہی ہے، پھر ہم ران کھائیں گے، یعنی یہ چیزیں دیکھ. تو اس لیے آپ جب احتیاط تو ہر چیز میں ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی کھانا آپ کھائیں، بنیادی طور پہ جتنی گرمی میں آپ مٹن کھا رہے ہیں تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے اپنی صحت کا. اور یہ باربیکیو اور یہ جو یہ موسم ہے بائی دا وے باربیکیو بالکل بھی نہیں، نہ بنانے کا، اس میں باربیکیو کہاں سے آیا؟ تو باربیکیو کی تو شان ہی یہی ہے کہ اس میں آپ کو ہوا میں خنکی ہو، سردی لگ رہی ہو، کوئلے جل رہے ہوں، بلکہ دہک رہے کہتا میں کہہ رہا تھا پاک رہے ہوں. پاک جو ہے نا وہ ذرا زیادہ ہے، تو اس میں آپ نے پاک ڈال دی تو وہ جو ہے نا کولے دہک رہے ہوں آپ کے بقول، اور اس وہاں مزہ آتا ہے. اس شدید گرمی میں آپ مزید گرمی پیدا کر رہے ہیں، یعنی آگ پیدا کر رہے ہیں. اور باربیکیو نمبر 2، جو آپ گوشت کھا رہے ہیں اس کی آپ نے جتنی بھی ڈشیں بنا لی، تو وہ بوٹیاں تو بہرحال آپ کھا رہے ہیں نا، کسی جگہ پہ آپ اسے باربیکیو کی شکل میں کھا رہے ہیں، کہیں آپ اسے اس میں بریانی میں ڈال کے کھا رہے ہیں، کہیں آپ اس کا کڑھائی بنا کے کھا رہے ہیں، تو بوٹیاں تو آپ کھا رہے ہیں نا. تو آپ دیکھیے گا ہاسپٹلز میں ایمرجنسی میں کیسا طوفان مچا ہوا. اور اسی لیے احتیاط کریں. پھر وہی بات کہ اتنا گوشت کھائیں جتنا آپ عام دنوں میں کھاتے ہیں، جتنا عام دنوں میں آپ لیتے ہیں گوشت. سب سے بڑی بات اس عید پہ سمیرا، چھوٹا گوشت جہاں سے بھی آئے گا نا وہ بہترین گوشت ہوگا، اور وہ ہوگا بھی بکرے کا ہی. یعنی کہ یہ شورٹی ہوتی ہے. ہاں یہ میری طرف سے بھی شورٹی ہے. اور دوسری بات تو صاحب یہ بھی ہے کہ کم فریج میں بھی کم گوشت رکھیں، کیونکہ گرمی ہے. تو مسئلہ وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سنت ہے، ہمیں بانٹنا چاہیے تاکہ زیادہ تر لوگوں میں جو ہے وہ گوشت ڈسٹریبیوٹ ہو سکے. جو ان لوگوں کو بیچاروں کو سارا سال نصیب نہیں ہوتا مٹن کا گوشت، وہ بھی کھا سکے. اور دوسرا صحت کے حوالے سے بھی ہے، جتنا آپ اس کو فریز کریں گے، جتنے عرصے لمبے کے لیے آپ اس کو رکھیں گے، تو ظاہر ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ابو بکر صاحب، آپ کے فریج میں کتنے عرصے تک گوشت رہتا ہے عید کے بعد؟ قربانی کا جو گوشت ہے نا، جو پریکٹس میرے گھر کی اب بھی ہے اور ہمیشہ رہی ہے، ہماری والدہ صاحبہ کوشش کرتی ہیں کہ سارا گوشت اسی دن بانٹ دینا ہے. وہ جو 3 حصے کرنے کا کلچر ہے نا، سنت بھی ہے، جی تو وہ سارے اکٹھے کر لیتی ہیں. اور وہ کہتی ہیں بھئی نہیں، غربت بہت ہو گئی ہے، تو یہ پورے محلے میں ہر جگہ بھیجنا ہے. تو وہ تو خالی کر کے ہم اٹھتے ہیں. تو دوست احباب کی طرف سے آتا ہے تو وہی استعمال ہوتا ہے. جو دائیں بائیں سے آتا ہے پھر آپ سٹور تو نہیں کر سکتے اسے، کرنا بھی نہیں چاہیے. میں اس کا مخالف ہوں. انفلیشن بہت زیادہ ہے،
تو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو دیں. لوگ بھی وہ جو غریب ہیں آپ کے محلوں میں, تو ان کا آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے, سفید پوش دوستوں کا بھی علم ہوتا ہے آپ کو, بالکل ان کے گھروں میں اہتمام کے ساتھ پہنچائیں. بلکہ بعد میں آپ کے دائیں بائیں سے بھی آپ کے گھروں میں آپ جتنے اچھے سوشل ہوتے ہیں, جیسے نقیب صاحب نے کہا, زیادہ گوشت آتا ہے, وہ بھی کوشش کریں دائیں بائیں دوستوں میں وہ بھی بانٹ دیں. ایسے سفید پوش جو لوگ ہیں جو آپ کو جاننے والے ہیں, آپ کی بیگم کے عزیزوں میں ہوتے ہیں, والدہ کے عزیزوں میں ہوتے ہیں, والد صاحب کے عزیزوں میں ہوتے ہیں, تو یہ قربانی ہے اس طرح کے رویے کا نام. اگر آپ اس طرح سے کر کے گھر میں رکھ لیں گے تو پھر تو قربانی نہ ہوئی. وہ تو ہم مٹن لیتے رہتے ہیں مارکیٹ سے, رانے بھی لیتے رہتے ہیں, فریج میں پڑا بھی رہتا ہے. تو یہ قربانی پر میرا خیال ہے اس کیفیت سے نکلنا چاہیے. بالکل صحیح. دوسرا ابھی ہم بات کر رہے تھے نا نقیب صاحب کے, وہ گوشت زیادہ کھانے سے نا مسائل ہو جاتے ہیں. اس عید پر نا ایک تو کپڑے سب سے زیادہ کنزیوم ہوتے ہیں, جوتے, اور پھر یہ میٹ آپ کہہ لیں, یہ جانوروں کی شکل میں جو قربانی کے ہوتے ہیں بڑے بہتر. اچھا میرا اعتراض ہے اس پہ, آج ایک بات نکل آئی اعتراض کی. اس عید پہ سمیرا آپ سمجھتی ہیں لوگ نئے کپڑے زیادہ, یعنی وہ جو چھوٹی عید پہ بنواتے ہیں, اس عید پہ تو وہ نہیں ہوتا, اتنا کم ہوتا ہے. بہرحال ٹینڈنسی ہو سکتا ہے کم ہو, لیکن پھر بھی تو ایک تہوار ہے نا, لوگ ہاں جی ظاہر ہے نئے کپڑے تو آپ پہنتے ہی ہیں تو اس میں. لیکن اس میں جو چوتھی چیز ہے نا, وہ سب سے زیادہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں بناتی ہیں, یہ جو گیسٹرو کے مسائل کو لے کر جو دوائیں ہوتی ہیں, یہ سیزن ہوتا ہے ان کا. اگر آپ کا کوئی دوست میڈیکل سٹور والا ہو, اس سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم خصوصاً ان دنوں کے لیے سب سے زیادہ ایسی دوائیوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے یہ 10 دنوں میں نکل جائے. لیکن ایسی دوائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دوائیوں سے پرہیز تبھی ہوگا نا. اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں, آپ کو بھی پتہ ہے ابوبکر صاحب ہمارے دفتر میں سمیرا پھکی لائی ہوئی ہیں جو, وہ بہترین ہے. وہ انہوں نے خالص ہاضمے کے لیے جو بنائی ہے نا گھر میں, آپ اپنے گھر میں بنائیں, اور صرف عید کے دنوں میں نہیں, عام دنوں میں بھی کھائیں, تاکہ لیکن ہم دیکھیں نا, ہم ایسے ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہیں, ہمیں بہرحال ایڈوکیسی کرنی ہے. اپرووڈ میڈیکلی جو دوائیاں ہیں نا, وہ دیسی نسخہ ہے نا, وہ تو گھر کا ہے, ساری گھر کی چیزیں ہیں, ساری اس میں دیسی چیزیں ہیں, کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ پھکی سے مراد وہ جو چورن سا ہوتا ہے بھائی, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں یہ پھکی دے دیں, چونکہ آپ پھکا مارتے ہیں تو اس کو وہ پھکی کہتے ہیں. ویسے عوام کو پھکیوں کی کئی پھکیوں کی عادت ہے. یہ 2018 میں کیسی پھکیاں دی گئی ہیں, واہ واہ, جیسے 13 میں دی گئی, یعنی 50 لاکھ گھر بنیں گے, 2 کروڑ کتنی 1 کروڑ نوکریاں, پھکیاں تو لوگ دیتے رہتے ہیں, ہر کوئی پھکی دیتا ہے. اور ایسی ایسی سمیرا پھکی لیکس آئی ہیں نا. ایک اور امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے جس کی ہمیں توجہ دلانی چاہیے اپنے ویورز کو بھی, پنجاب حکومت نے بھی بڑی لمبی چوڑی ایک ایڈوائزری جاری کی ہے. ٹھیک ہے, یہ خصوصاً قربانی کے جانوروں کے, یہ جو اس کے بعد ایک خاص طرح کا ماحول بن جاتا ہے نا, جس سے جراثیم اور باقی چیزیں, اور ہم صفائی کا اور اس طرح کی چیزوں کا. دفعہ 144 ہے کئی معاملات کے اوپر, کہ جیسے آپ جو اپرووڈ جگہ ہیں ان پر اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو کم از کم بڑے شہروں میں اس پہ ابوبکر صاحب آپ کو داد دینی پڑے گی. پچھلی دفعہ بھی قربانی پہ پنجاب گورنمنٹ نے بہترین مظاہرہ کیا, آپ نے دیکھا سارا شہر صاف ستھرا. بالکل اس دفعہ بھی, اور یہ تو خاص سبجیکٹ ہے جی, شہر کی صفائی ستھرائی تو شریف فیملی کا خاص سبجیکٹ ہے. اور اس دفعہ بھی ایسے ہوگا, میں آپ کو بتاؤں, خصوصاً ان علاقوں میں ہم میسیجز بھی پڑھ رہے ہیں. صفائی تو ویسے نوخیز بھائی یہ خاص سبجیکٹ ہے ہم سب لوگوں کا, صفائی نصف ایمان ہے, اور اسپیشلی اس موقع ٹھیک ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کچھ عوام نہیں خیال کرتے نا ابوبکر صاحب, عوام نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے موبائل پہ بھی میسیجز آئے ہوں گے, مجھے بھی آئے, کہ جن علاقوں میں ایئرپورٹس قریب ہیں, میں بھی یہی بات, وہاں جو قربانی کی علائشیں ہیں وہ نہ ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے وہاں آتے ہیں, اور وہ کسی بھی جہاز کے لیے اس کی اڑان میں وہ نقصان کا باعث ہے, بہت بڑا نقصان رسک پہ ڈال سکتے ہیں, بہت بڑا نقصان, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہاں جی. اور باقی اگر آپ نے اپنا قربانی کر لی ہو تو, کیونکہ میری طرف تو آپ نے گوشت بھیجا نہیں. ابوبکر صاحب بار بار ٹائم دے رہے, دیکھ رہے, مجھے لگتا ہے انہوں نے کسائی کو ٹائم. آپ کھاتے نہیں ہیں. نہیں, میں نے یہ بھی کہا میں نہیں کھاتا. نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا دیا جائے, وہ نہیں کھاتے. میں نے آپ کو کہا میں نہیں کھاتا, دوبارہ سن لیجئے, اور جو میں کھاتا ہوں پھر وہ بھجوا دیں. ہاں, میں نے آپ کو چکن ہے وہ چکن بھجوا دیں, آپ کا فرض یہ بنتا ہے. اچھا جی, اس عید پہ بھی سمیرا ہمارے تو ویسے روایت ہے ہم صبح میٹھا کچھ بناتے ہیں. ہاں جی, ہمارے بھی روایت ہے, بالکل صبح اٹھ کے پہلے میٹھا کھاتے ہیں کیونکہ قربانی کا گوشت بنے. اچھا نقیب صاحب, ہمارے گھر میں نا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ کیس ہے. ہمارے گھر میں سارے جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں وہ بڑا حیران ہوتے ہیں.
हमारे घर में सुबह 8 बजे गोश्त बन के हमारे किचन में पहुंच जाता है, बड़ी बात है। और 10 बजे हम रात को खाना आप खा भूखे के सोते हैं? नहीं 10 बजे हम खाना खा के फ्री हो जाते हैं। वेड़ा भी इनका कितने बजे? 10 बजे सुबह खाना खा लेते हैं हम लोग, नाश्ता नहीं करते, हमारा ये खाना कुर्बानी का रेडी हो गोश्त आप सुबह- जी 8 बजे क्या कुर्बानी का शानदार गोश्त मैनेजमेंट है बन जी। के हमारे किचन में पहुंच जाता नहीं है। मैनेजमेंट तो चलो कह लें आप, लेकिन ये इसमें अच्छा, उसका ये है कि जो बड़े भाई हैं उन्होंने टाइम दिया होता है अच्छा। कसाई को, उन्होंने कहा अच्छा, और उन्होंने जो मुज़ाकरात वगैरह और जो कसाई से- कसाई हैं उनके मुज़ाकरात बहुत अच्छे हुए होते हैं, जो कसाई हैं सर, हाँ। और वो निगरान कसाई भी नहीं होते वो हैं। अच्छा, वो निगरान कसाई नहीं होते, और वो अपने साथ जो है तकरीबन 7 से 8 एक्सपीरियंस्ड कसाईयों को लेकर आते हैं। और ये वही देख लें जी। ये फिर वही और बन ये आप ये देखिए कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद पहला जो घर है वो हमारा ही होता है जहाँ पर कसाई वाह। आते हैं, और 8 बजे यकीन कीजिए, अभी मैं 3 बजे फ़ोन कर रही होती हूँ अपनी अम्मी या अपने मामू लोगों के घर, तो वो कह रहे होते हैं बस कसाई अभी पहुँचा है। वो पिछली दफ़ा या उससे पिछली दफ़ा था कि वो पकड़ा गया ना जी, एक बकचोर, तो 800 उसने बकरे सुमेरा चुराए थे, सजा उसको हो गई, और उसको नंबर भी यही मिला, तो उसको हम सब कहते थे कैदी नंबर 800 चोर। नहीं, उसको बकरे चुराए थे नहीं उसने, नहीं, तो आपने अबू बकर साहब की नहीं ऐसी बातें सुनी। ना हाँ, करें, चले मुबारक बातें चले जी, बहुत बहुत ये अच्छा लगा, निगरान कसाई वाली करनी है। चले बहुत अच्छा लगा अबू बकर साहब आपसे भी बात करके ईद के रोज़, और नुखेस साहब आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर से, हम सब की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। आज के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ईद को अच्छे तरीके से मनाएं, अपने प्यारों के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।